الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم إنه قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، پروردگار رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے ہمارے ساتھ کہ اس نے وقتاً فوقتاً بندوں کو اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے اور جوڑنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ حج، عمرہ، قربانی، رمضان کے روزے،
رمضان کے اعتکاف، شب قدر، شب برات، یوم عاشورہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، یہ سب چیزیں اس بات کا اظہار ہے یا اس بات کی دعوت ہے جو بندہ اپنے تعلق کو خدا سے مضبوط جوڑنا چاہتا ہے، وہ آئے ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے دل و دماغ میں غفلت کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں، دعاؤں کے ذریعہ، استغفار کے ذریعہ، ذکر اذکار کے ذریعہ، تسبیح و تقدیس کے ذریعہ ان غفلت کے پردوں کو چاک کریں اور اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لیں۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع عشرہ ذی الحجہ کا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے، اسلامی سال کے لحاظ سے آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے چاند کو دیکھتے ہی بہت سے اللہ کے بندوں کے اندر ایک ہلچل پیدا سی ہو جاتی ہے، ہلچل سی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب قربانی کرنا ہے، اس کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے، عرفے کا روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے انتظار شروع ہو جاتا ہے، فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا ہے، اس کے لیے انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ سے متعلق خاص تعلیم دی ہے اور امت مسلمہ کو خاص توجہ دلائی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں جو عمل اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کرتا ہے، وہ عمل اللہ کے نزدیک دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب اور مقبول ہے۔ حد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن میں کسی بندے کو روزہ رکھنے کا موقع مل جاتا ہے تو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ ان 10 راتوں میں سے، عشرہ ذی الحجہ کی ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں جاگنے کا موقع ملتا ہے اور عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے تو لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر کا ثواب کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو 5 دن تو گزر گئے ہمارے اور بقیہ 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں جتنی عبادتیں ہو گئی اس کا حساب لگائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور یوں ہی غفلت سے اگر دن رات گزر گئے ہیں تو اس کے متعلق استغفار کریں، بقیہ آنے والے دنوں کی قدر کر لیں۔ کم از کم ان دنوں میں سے عرفے کا دن اور عرفے کے دن کے علاوہ اور ایک دن کا ایک روزہ رکھ لیں، 1 سال کے برابر کا ثواب حاصل کر لیں، 1 سال روزہ رکھنے کے برابر کا ثواب حاصل کر لیں۔ ان باقیہ 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں جاگ کر عبادت کر لیں، لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کر لیں، اور جتنا کثرت سے ہو سکیں
قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار میں وقت زیادہ لگائیں، زبان پر ذکر جاری رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار، درود شریف پڑھتے رہیں۔ ارے کچھ تو فرق ہونا چاہیے ان دنوں میں اور دوسرے دنوں میں۔ اور اپنوں اور فرائیوں میں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، کثرت سے صدقے کا مال ان تک پہنچائیں، صدقہ کریں، ان کی مدد کریں، تعاون کریں، بیماروں کی عیادت کریں، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ یہ 10 دنوں میں اچھے اچھے عمل کثرت سے کر لیں۔ ایک تو یہ پہلا عمل، جو پہلا موقع فراہم جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بندوں کو 10 ذی الحجہ میں، کہ 10 دن اللہ کی بندگی کثرت سے کر لیں، نافرمانیوں سے بچیں، توبہ استغفار کثرت سے کریں۔ دوسرا عمل، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت حفصہ فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بیان کرتی ہے، حضرت حفصہ جو امہات المؤمنین میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میں سے ہیں، آپ کی عادت مبارکہ بیان کرتی ہیں۔ آپ کی عادت تھی عرفے کا روزہ رکھا کرتے تھے، کانا دوام کے لیے، استمرار کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے ذی الحجہ کے 9ویں تاریخ کو، اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ ہم کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے پوچھا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ عرفے کے روزے کو رکھنے سے کیا ملے گا ہم کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 سال کے پچھلے اور آنے والے 1 سال کے گناہ بندے کے معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑی فضیلت ہے عرفے کے دن کے روزے کی، کوشش کریں عرفے کے دن کے آنے والے منگل کے دن روزہ رکھیں عرفے کا۔ اور عرفے کے دن کی اور ایک خصوصیت میں آپ کو بیان کر دوں، قرآن کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت عرفے کے دن نازل ہوئی تھی۔ اس دن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میں آج کے دن تمہارے دین کو کامل مکمل کیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمت کو تم پر کامل و مکمل کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند فرمایا۔ 2 باتیں ہیں اس میں غور کرنے کے، میں بھی اور آپ بھی۔ ہم میں سے کسی کی عمر 25 سال ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد سے 25 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال، 70 سال، 80 سال ہو گئے۔ ہم حساب لگائیں، کیا ہمارا دین کامل ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے؟ کیا ہمیں عقائد میں کامل دین رکھتے ہیں، عبادات میں کامل دین رکھتے ہیں، معاملات میں کامل و مکمل دین رکھتے ہیں، معاشرت میں کامل و مکمل دین رکھتے ہیں؟
اخلاق میں کامل و مکمل دین رکھتے ہیں یا ابھی بھی ناقص ہیں؟ اب معلوم نہیں ہم آئندہ عرفے کے دن تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، معلوم نہیں۔ عرفے کے دن اللہ نے دین کو کامل و مکمل کیا ہے، تو میرا اور آپ کا دین اب تک کامل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ حساب لگائیں۔ عرفے کے دن اگر آپ کو محسوس ہوا عقائد میں کامل و مکمل ہوں، خدا کے ساتھ کسی کو بھی خالق و مالک نہیں مانتا، کسی کو قادر نہیں مانتا، کسی کو مشکل کشا نہیں جانتا، اس کے سوا کسی کو سجدہ روا جائز نہیں رکھتا، میں اس کے سوا کسی کے دربار میں منتیں مرادیں مانگتا نہیں، میں اس کے سوا کسی کے پاس اولاد مانگتا نہیں، میں اس کے گھر کے سوا کسی گھر کا طواف نہیں کرتا، میرا عقیدہ اس میں مکمل و کامل ہے، میں اللہ کے سوا کسی کو مانتا نہیں، وہی میرا خالق، وہی میرا مالک، وہی میرا مشکل کشا، وہی میرا حاجت روا، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میں اس میں ذرا پسلا ہوا ہوں، میں ان کا دیکھ کر کبھی میں اللہ کے گھر کے سوا کسی کے گھر کا طواف کر دیا ہوں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ سر جھکا دیا ہے، ان کی بات سن کر بغیر تحقیق کے میں مزاروں اور مرشدوں کے سامنے جا کر منتیں مرادیں مانگ لی ہے، تو یہ آپ شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ، فوراً توبہ کریں، اس سے استغفار کریں اور اللہ سے کہیں یا اللہ یہ مجھ سے انجانے میں جو شرک کا گناہ ہو گیا معاف فرما لیجیے، آئندہ نہیں کروں گا، آپ بچنے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ حساب لگائیں عبادات میں کہ آپ 5 خود کے نماز مکمل طریقے سے پڑھنے والے ہیں یا ناقص ہیں، 2 خط کی پڑھتے، 3 وقت کی پڑھتے، فجر کی چھوٹ جاتی، ظہر کی چھوٹ جاتی ہے، تو آپ نماز میں ابھی کامل نہیں ہوئے، کامل دین آپ کا نماز میں کامل نہیں ہوا ہے۔ عہد کریں اب اس کے بعد آئندہ سال عرفے تک میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا معلوم نہیں، اللہ تو عرفے کے دین کو کامل ہونے کا اعلان کر دیا، میرا دین ابھی کامل نہیں ہوا ہے، میرا دین میں نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، میں 5 خود کی نماز پڑھوں گا۔ بچوں کو جیسا مارکس کارڈ دیا جاتا نا، اس میں پاس، اس میں فیل، اس میں اتنا نمبر، اس میں اتنا نمبر، بلکہ ویسا آپ اپنا مارکس کارڈ بنا کر رکھیں۔ فجر کی نماز پڑھا، سنت پڑھا یا سنت نہیں پڑھا دونوں بھی، تو فجر میں 100 کو 100 نمبر، ظہر کی نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا جماعت کے ساتھ پڑھا یا جماعت ہوگے بعد پڑھا، جماعت کے ساتھ پڑھا 100 کو 100 نمبر دے لو۔ عصر کی نماز کا حساب لگاؤ، عصر کو آنے تک 2 رکعتیں ہو گئی تھی، 2 رکعتیں جماعت سے پڑھا، ناقص ہوئی آپ کی، تو نمبر کم کر کے دو۔ مغرب میں عشاء میں حساب لگاؤ، ہماری 5 نمازوں میں کتنا ہم کو اجر ملا ہے، کتنا ثواب ملا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نمبر دیں گے ہم کو، وہ تو ہوگا، اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو نمبر دے لو نا، کہ ہماری نمازیں مکمل ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیسا پڑھ رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، جماعت چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، کیسا ہو رہی ہے۔ گھر کی عورتیں اپنے گھر کا اپنی نمازوں کا حساب لگائیں، کسی پر بھروسہ کر کے نہ رہیں۔ میرے دادا پیر تھے، میرے شوہر مفتی ہیں، امام ہیں، میرے ماموں مرشد ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ جنت میں جاتے جاتے مجھے بھی پکڑ کے جنت میں لے چلے جائیں گے، نہیں۔ وفات سے چند دن پہلے منبر میں بیٹھ کر حضرت فاطمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا عمل تیرا ساتھ ہے،
تو کوئی کسی پر بھروسہ نہ کریں، فلاں یہ ہیں، فلاں بزرگ ہیں، فلاں اللہ والے ہیں، فلاں پیر ہیں، فلاں شیخ ہیں، فلاں مرشد ہیں، ان سے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہیں بزرگوں، اللہ پار کرنا چاہے تو پار کریں گے، نہیں تو ہمارا عمل ہم کو دیکھنا ہی پڑے گا۔ تو حساب لگاتے رہیں زندگی میں، دین میں، نماز میں ہمارا دین کامل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، روزے میں کامل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، حج ہمارے اوپر فرض ہے، کرے ہیں کہ نہیں کرے ہیں، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یہ عبادات میں ہمارا دین کامل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ معاملات میں دیکھیں ہمارا لین دین کیسا، ہمارا ناپ تول کیسا، ہماری زبان کیسے، ہمارے وعدے کیسے، اس کا حساب لگائیں، کیا ہم اس میں کامل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں۔ معاشرت میں دیکھیں اسلامی طور طریقے پر ہمارا جینا مرنا ہے کہ نہیں، ہماری خوشیاں منانا، ہماری شادیاں کرنا، ہمارے فنکشن کرنا، ہماری دعوتیں کرنا، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمارے عورتوں کے اندر حیا ہے، پردہ ہے، ہمارا لباس کیسا ہے، اس کا حساب لگائے ہر عورت کہ میں شریعت کے مطابق میرا لباس میں پہنتی ہوں، شریعت کے مطابق میرا برقع ہے۔ مرد حساب لگائیں کیا چہرہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا لباس سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، داڑھی ہے مکمل ایک مشت داڑھی ہے کہ نہیں ہے، ایک مکمل ایک مشت داڑھی نہیں ہے تو ناقص سنت پر عمل ہو رہی ہے، اس کا دین مکمل، اس کا چہرہ مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ داڑھی نہیں رکھتے، یہ سنت کو چھوڑ رہے ہیں، بہت سے لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں رکھتے۔ ایک مشت داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے کم ہے تو ہم ناقص ہیں اس سلسلے میں۔ اب معلوم نہیں آئندہ سال عرفے تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ہمارا کفن کھول کر دیکھا جائے گا۔ مسجد میں لانے کے بعد لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں میتوں کو، جنازہ کھول کر دیکھتے ہیں، میت کھول کر دیکھتے ہیں، کفن کھول کر دیکھتے ہیں، دیکھتے ہوئے دیکھے گا، محسوس ہوگا اس کا چہرہ نبی کی سنت میں ناقص ہے۔ عہد کر لیں آج ہم ایک مشت داڑھی رکھیں گے، نبی کی سنت کو کامل کریں گے، عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آہستہ آواز آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ میں اس بات پر اس لیے کہہ رہا ہوں، ذرا ٹھہر کر اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سے اللہ کے بندے سنتوں سے محبت کرنے والے ہیں، 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں ان کے چہرے میں سنت آ گئی، لیکن موت تک بھی ناقص، موت تک بھی ناقص، چہرے میں جھلڈیاں پڑ گئے تب بھی ناقص۔ اب پتہ نہیں ہمارا کفن ہم کو کب پہنا دیا جائے گا، تب بھی ہماری داڑھی ناقص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ناقص داڑھی رکھ کر جاؤ گے، سن لو اچھی طرح سے، جس چہرے پر تم مرو گے میں مروں گا، اسی چہرے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ مر کر ریزہ ہو جائیں گے یہ الگ بات ہے، مٹی میں مل جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، لیکن جب سور پھونکا جائے گا، ہڈیوں کو حکم ہوگا، گوشت کو حکم ہوگا، خون کو حکم ہوگا، ان کے ساتھ جا کر جم جاؤ، تو پورے جم کر حاضر ہوں گے، تو جیسا چہرہ رکھ کر مرے تھے وہ چہرہ لے کر ہی نبی کے سامنے جائیں گے۔ اس لیے آج اس مجلس میں عہد کر لیں ہم ایک مشت داڑھی رکھ لیں گے انشاءاللہ، نبی کی سنت کے مطابق داڑھی رکھ کر مریں گے اور یہ چہرہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ تو بہرحال عرفے کے دن حساب لگائیں ہماری معاشرت کیسی ہے، پانچوں دین کے 5 شعبے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان 5 شعبے میں ہمارا دین کامل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ عرفے کے دن حساب لگائیں، اس لیے کہ اللہ نے عرفے کے دن اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے دین کو کامل مکمل کر دیا ہے۔ عرفے کے دن یہ اعلان ہوا ہے، تو ہم عرفے کے دن ذرا حساب لگا لینا ہے۔ اور ایک عمل ان 10 دنوں میں ہمارے ساتھ ہمارے طرف متوجہ ہوتا ہے،
وہ 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. جماعت کے ساتھ پڑھو تو بھی واجب ہے، جماعت چھوٹ گئی تنہا پڑھتے ہیں تو بھی واجب ہے، مرد ہے تو بھی واجب ہے، عورت ہے تو بھی واجب ہے. عورتوں کو عام طور پر اس واجب کی طرف توجہ نہیں ہوتی. گھر میں نماز پڑھتے ہیں، یاد نہیں ہوتا، سلام پھرے دعا کر کے اٹھ جاتی. سلام پھرنے کے بعد عورتیں آہستہ آواز سے، مرد بلند آواز سے. اتنا فرق ہے. عورت کی آواز بھی عورت ہے. شریعت نے اتنا خیال رکھا اس کے حیا کا کہ وہ عبادات میں بھی بلند آواز سے کرتی ہے تو پسند نہیں ہے اللہ. وہ آہستہ آواز، اس کی آواز بھی عورت ہے، پوشیدہ ہے. تو اسے کہا گیا کہ وہ بھی عورت بھی تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد عرفے کے دن 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں. اس کے بعد قربانی کا عمل ہے 10ویں ذی الحجہ کو. یہ قربانی کا عمل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. دراصل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام 87 عمر کے برس تک 87 سال تک بے اولاد رہے. دعا ہوتی رہتی تھی ہمیشہ. قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد کیا ہے. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا اگر اولاد مانگتے ہیں تو ان الفاظ سے اللہ سے دعا مانگے. حضرت ابراہیم کی کیا دعا تھی؟ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین. بے اولاد لوگ کثرت سے ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں تو اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا. 1 سال پڑھو، 2 سال پڑھو، 10 سال پڑھو، 15 سال پڑھو، بہرحال آپ کے مقدر میں اولاد ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو، جیسے برگزیدہ پیغمبر کو، اتنے مقرب پیغمبر کو 87 سال کی عمر میں دعا قبول ہوئی. فبشرناہ بغلام حلیم. ادھر ادھر جا کر منتیں مانگنے سے، مرادیں مانگنے سے، ان کے دربار میں ان کے دربار میں جا کر جھولے پھیلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں سے تو ایمان غارت ہو جاتا ہے. اللہ کے پاس کثرت سے مانگتے رہو. حضرت ابراہیم کی دعا قرآن نے ریکارڈ کیا اور قیامت تک کے بے اولاد لوگوں کے لیے سکھائی. تم پڑھتے ہیں، تم بے اولاد ہیں تو یہ دعا پڑھو، اللہ دینا چاہے تو دے دیں گے. رب حب لی من الصالحین. اور وہ بھی اولاد مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا. دیکھو اس میں کل یہ نہیں کہا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما، نہیں کہا. صالحین کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ اولاد مل جائیں. اگر وہ صالح نہیں ہیں، اوباش ہیں، شریر ہیں، تو پھر وہ بچے آنکھوں کے نور کے بجائے آنکھوں کا چون ہو جاتے ہیں، دل کا سرور کے بجائے دل کی بے چینی کا سبب بن جاتے ہیں. اس لیے قرآن نے کتنے سادے الفاظ میں سکھا دیا رب حب لی من الصالحین. اولاد مانگتے ہیں تو مانگو. یہ تو ہر ایک کی خواہش ہے. ہر شادی شدہ مرد عورت کو خواہش ہوتی ہے اسے اولاد ہو. اولاد نہیں ہوتی ہے تو اپنے آپ کو عورت نامکمل سمجھتی ہے اور مرد بھی اپنے آپ کو نامکمل سمجھتا ہے. ایک خواہش ہوتی ہے، فطری خواہش ہے. تو مانگو. مانگتے ہیں تو صالح اولاد مانگو. بیٹا مانگتے ہیں تو بھی مانگو، بیٹی مانگتے ہیں تو بھی مانگو، لیکن صالح کے معنی نیک، فرما بردار، ایسے اولاد اللہ سے مانگو. تو حضرت ابراہیم کو 87 برس کی عمر میں بتایا گیا، خوشخبری دی گئی فبشرناہ بغلام حلیم. بعض روایتوں میں آتا ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے نظر کر لی تھی، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کیا تو میں، یعنی اولاد عطا کی تو میں تیری راہ میں اسے قربان کروں گا. یہ آپ نے نظر کر لی تھی. اور نظر سے متعلق مسئلہ سن لیجئے. آدمی جب کوئی کسی بات کا نظر کرتا ہے
اور وہ بات پوری ہو جاتی ہے تو اس کے ذمے واجب ہوتا ہے جس چیز کی وہ نظر کرے اسے پورا کرے. جس چیز کی نظر کرے، مثلا آپ نے نظر کر لی تھی میں 10 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، میرا فلاں کام ہو گیا، تو وہ 10 رکعت نفل نماز پڑھنا اس پر واجب ہوتا ہے. نظر کر لیے تھے کہ میں غریبوں میں اتنا مال صدقہ کروں گا، تو اس کے اوپر ضروری ہے وہ صدقہ کریں. اس کے اوپر اس میں ٹال مٹول کرنا، اس میں ہیلے کرنا، یہ درست نہیں ہے. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نظر کر لی تھی اور اتفاق سے حضرت ابراہیم بھول گئے تھے. ہو جاتا ہے کبھی، انسان تھے حضرت ابراہیم بھی بھول گئے تھے. تو اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ بندوں کو بھول جانے پر متنبہ فرماتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں. اور توجہ دلانے کا کبھی کبھی مطلب سیدھے آ کر اللہ حکم دیتا ہوں، اللہ نہیں فرماتے تم یہ نظر کر لیے تھے پورا کرو جی کر کے، ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہے، اس واقعے سے ہم کو وہ بات یاد آ جاتی ہے. کوئی بات ایسی ہوتی ہے، اس بات سے وہ بات یاد آ جاتی ہے، ہم نے نظر کیا تھا وہ، تو یاد آتے فوراً کر لینا چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کو بھی متوجہ کیا گیا کہ آپ خواب دیکھتے ہیں. یہی انہی 10 دنوں میں 10 ذی الحجہ کے 8ویں دن، یوم الترویہ کہتے ہیں اسے، 8ویں دن آپ خواب دیکھتے ہیں اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل جو 87 سال کی عمر میں پیدا ہوئے تھے، ان کے متعلق خواب دیتے ہیں، ان کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام صبح میں اٹھے، خواب یاد آیا تو سوچنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے یا خواب جو ہے یوں ہی خیالی خواب ہے. خواب کبھی کبھی خیال ہمیں سوچ لے کو جیسا سوچتے ویسا ہو جاتا ہے، وہ تخیل کہتے ہیں اسے. اور کبھی کبھی شیطان کے طرف سے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ کے طرف سے ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تذبذب میں پڑ گئے، یہ اللہ کے طرف سے خواب ہے یا میرا خیال ہے ایسا. پھر 9ویں ذی الحجہ عرفے کے دن اس رات میں خواب دیکھتے ہیں، وہی خواب سیم اسی طرح چھری پھیر رہے. تو صبح میں اٹھتے من یاد آ گیا، وہ میرا خواب مجھے یاد دلایا جا رہا ہے، میرا اس نظر کو یاد دلایا جا رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یوم العرفہ، عرفہ کے معنی پہچاننے کے، عرفہ کے معنی پہچان. حضرت ابراہیم نے پہچان لیا یہ اللہ کا حکم ہے. اب اس کی تیاری میں تھے، 10ویں ذی الحجہ میں وہی خواب دیکھتے، اسے یوم الاضحیہ کہتے ہیں، یعنی ذبح کا دن. حضرت ابراہیم نے ذبح کے لیے تیار ہو گئے. اب ذبح کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے سے جا کر کہتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَصْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر غور کر لو، ماذا ترى تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سوچتے ہو. بیٹے نے جواب دیا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے، یا ابتی کا لفظ جو ہے محبت میں استعمال ہوتا ہے. ایک ابو ہمیں پکارتے ہیں، محبت میں عربی میں یہ ابتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. انہوں محبت میں آ کر کہا، عظمت میں آ کر کہا یا ابتی افعل، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کو کر لیجئے. جہاں تک میرا مسئلہ ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کر لیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا، تو حضرت ہاجرہ جو والدہ تھی ان سے کہا ان کو میں کسی ضرورت سے لے جا رہا ہوں، دعوت میں لے جا رہا ہوں، ان کو سرما خوشبو وغیرہ لگا کر کنگا وغیرہ کر کے بال وغیرہ پہنا کے اچھے کپڑے پہنا دوں، میں ان کو دعوت میں لے جا رہا ہوں. اور دعوت صرف کھانے ہی کی نہیں ہوتی ہے، دعوت ایک روحانی دعوت بھی ہوتی ہے. جھوٹ بھی نہیں بولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے، حضرت ہاجرہ سے جھوٹ بول دیا نہیں، دعوت کا لفظ استعمال ہوا ہے.
دعوت صرف کھانے کی نہیں ہوتی، دین کی دعوت ہوتی ہے، نماز کی دعوت ہوتی ہے، روزے کی دعوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار کی دعوت ہوتی ہے، روحانی دعوت ہوتی ہے۔ تو دعوت میں لے جاتا ہوں، اللہ کا حکم بجا لانے سے بڑھ کر اور کون سی دعوت ہو سکتی ہے؟ تو تیار کر کے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیا، حضرت ابراہیم لے جا رہے۔ تو اب شیطان نیک عمل کرنے والوں کے پاس آتا ہے، اس کی سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک عمل کرنے سے اسے روک دے، نیک عمل کرنے سے کسی طرح اسے روک دیں، ہیلے پیش کریں، تقاضے سامنے رکھیں، پریشانیاں سامنے رکھیں، محبتوں کو سامنے رکھیں، ضرورتوں کو سامنے رکھتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ حکم بجا لاتے ہیں تو یہ ضرورت تمہاری ختم نہیں ہو سکی، یہ محبت تمہاری نہیں ہو سکی، یہ تقاضا تمہارا نہیں ہو سکے گا، اسی طرح ٹال دو۔ حضرت حاجرہ کے پاس آ کر کہتا ہے شیطان، حاجرہ معلوم ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ دعوت میں لے جا رہے ہیں، ضرورت میں لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ دعوت بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں، بلکہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ دیکھو حضرت حاجرہ کتنی سنجیدہ اللہ کی بندی تھی۔ گھر کی عورتیں اگر گھر کے مرد کو دین پر چلنے کے لیے، گھر کی اولاد کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرتی ہے تو سارا گھر دیندار ہو جاتا ہے۔ باپ نمازی ہے، اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنا ماں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے اتنا باپ کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے اس کا۔ باپ 5 وقت کا نمازی ہے، باپ فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن ماں کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو آٹومیٹکلی اس کا اثر بچوں پر پڑتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے گھر کی عورتیں اپنے لیے نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے دیندار بن جائیں، نمازی بن جائیں، حیا والی بن جائیں۔ تمہارے پردے کا اثر تمہاری اولاد پر پڑتا ہے، تمہاری نماز کا اثر تمہاری اولاد پر پڑتا ہے، تمہاری قرآن کی تلاوت کا اثر تمہاری اولاد پر پڑتا ہے، تمہاری نمازوں کو چھوڑ کر سونے کا اثر بھی تمہاری اولاد پر پڑتا ہے، تمہاری بے حیائی کا اثر بھی تمہاری اولاد پر پڑتا ہے۔ اور سن لو، حدیث کے کتاب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک آدمی کل قیامت کے دن اپنے ماتحتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر کل ماں کو کھڑا کر پوچھ لیں تمہاری اولاد کو دیندار بنانے کے لیے تم نے کتنی کوشش کی ہے تو کیا بتاؤ گے؟ نمازیں چھوڑ کر میں سوتی تھی، ان کو بھی وہ عادت کرا دی، میں بے حیا تھی، ان کو بھی بے حیا بنا دی، میں بے دین تھی، ان کو بے دین بنا دی۔ یہ جواب دو گے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے لیے دیندار بن جاؤ۔ حضرت حاجرہ کا عمل کو دیکھو۔ حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں کیا بات کر رہے ہو؟ انسان کی شکل میں آیا تھا شیطان، کیا بات کرتے ہو؟ کیا کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے جو اپنی اولاد کو ذبح کر دیں؟ شیطان نے کہا ذبح ہی کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو کیسے لے جاتے ہیں؟ تو اس کی زبان سے بے ساختی، بہکانے والے جب آتے ہیں تو کبھی کبھی بے ساختی میں ان کے زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو ان کے موضوع کے خلاف ہوتا ہے، ان کے مقصد کے خلاف ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے نکل گیا، وہ ابراہیم کہتا ہے کہ اللہ کا حکم۔ حضرت حاجرہ مطمئن ہو گئی اور کہنے لگی جب اللہ کا حکم سے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میں کیسے شیطان بن کر اللہ کے حکم کو روکنے والی بن جاؤں؟ لے جانے دو ان کو۔ تو حاجرہ کے پاس فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، دوڑتا ہے اسماعیل کے پاس، اسماعیل کو آہستہ سے کہتا ہے اسماعیل معلوم ہے تمہارے ابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہاں پر، میں کیا، اللہ والے یہاں بتاتے ہیں کہ آدمی دین پر چلنا چاہتا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانا چاہتا ہے، نبی کی سنت کو بجا لانا چاہتا ہے، شریعت کے کسی مسئلے پر چلنا چاہتا ہے تو شیطان کیسا کیسا حملہ کرتا ہے، کیسے کیسے اسے روکتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے۔
عزم کر لیے ہم نبی کی سنتوں پر عمل کر کے چلیں گے تو شیطان آ کر کہتا ابھی جوان ہے، اتنا جلدی کئی کو داڑھی، اتنا جلدی کئی کو لباس، اتنا جلدی کئی کو ٹوپی، ابھی ذرا بڈھا ہو جانے دو۔ شیطان ٹالتا ہے۔ کوئی پردہ پر عمل کرنا چاہتی ہے عورت تو اسے ٹالتا ہے، ابھی جوان ہے، کئی کو بڈھیوں جیسا۔ مختلف قسم سے شیطان حملے کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل پر بھی ایسا ہی آ کر کہنے لگا، اسماعیل تم کو معلوم ہے ابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ معلوم ہے مجھے، اللہ کے مجھے قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو اسماعیل سے کہنے لگا قربانی جانور کی نہیں، تمہاری قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ جب اللہ کے حکم سے میری قربانی کے لیے مجھے لے جا رہے ہیں تو میں کیوں آڑ بنوں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور شیطان ایسا مخلص ہے بہکانے میں، شیطان ایسا مخلص ہے بہکانے میں، بندوں کو رشوت قبول نہیں کرتا، ہمت ہارتا نہیں، کوشش آخری حد تک ہوتی ہے کسی طرح سے بہکا دیں۔ ماں کے پاس چلانی، بیٹے کے پاس چلانی، اب ابراہیم نبی پیغمبر ان کے پاس جاتا ہے، خواب دیکھے سے تمہیں خالی، خواب دیکھ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ بھی 87 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ابراہیم ذرا سوچ لو، 87 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، بعد میں پیدا ہوتا کہ نہیں کہ معلوم نہیں، بڑھاپے میں انہیں تمہارا لاٹھی کا سہارا بنے گا، تم اسے ذبح کر دو گے تو حال کیا ہوگا؟ خواب دیکھے سے تمہیں، نبی ہے نا، پیغمبر ہے نا، اللہ حکم دینا چاہتے تو وہی نازل کر ڈالتے تھے جبرائیل کو بھیج کر۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے میدان میں تھے۔ حاجی لوگ جانتے ہیں جمرۃ العقبہ ایک ستون ہے جسے کنکریاں مارتے ہیں شیطان، 7 کنکریاں مارتے ہیں حاجی لوگ، وہاں تھے۔ حضرت ابراہیم کو سمجھ میں آ گیا یہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، تو حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں لے اٹھا کر اسے مارا، 7 کنکریوں سے شیطان کو مارا۔ اس کے بعد آگے بڑھے جمرۃ الوسطیٰ میں، وہاں بھی آیا شیطان، سوچ لو کیا کر رہے دیکھو، پتا بتانے اولاد ملے گی کہ نہیں ملے گی، پھر 7 کنکریاں اٹھائے، پھر شیطان کو مارا۔ جمرۃ الاخرى آخر اخرى میں پہنچے، وہاں پر آیا، وہاں پر بہکایا، تو وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائے اور مارے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی تو حاجی سے کہہ دیا ابراہیم کے عمل کو تم کرو، تمہارے اوپر واجب ہے یہ۔ حاجی جاتا ہے یوم مینا کے میدان میں رہتا ہے، تو جمرۃ العقبہ میں، جمرۃ الوسطیٰ میں، جمرۃ الاخرى میں 7 کنکریاں مرتے ہیں۔ یہی ہے شیطان بہکانے آیا تھا ابراہیم کو، شیطان بہکانے آیا تھا ابراہیم کو، ابراہیم نے اس کے بہکاؤ میں نہیں آیا، 7 کنکریاں مارے۔ اے انسانوں، اللہ کے بندو، تمہارے پاس بھی شیطان آئے گا عمل کرتے وقت، شریعت کے عمل، شریعت کے حکم پر چلتے وقت تمہارے پاس بھی شیطان آئے گا۔ ابراہیم کی سنت کے مطابق، ابراہیم کے طریقے کے مطابق تم بھی شیطان پر لا حول پڑھو اور اللہ کے حکم کو بجا لاؤ۔ قربانی کا عمل آ رہا ہے، 10 ذی الحجہ میں 10ویں دن قربانی کا عمل ہے، قربانی ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس وقت بھی کتنے لوگوں کے پاس شیطان آتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے میری بھی اور آپ کی بھی، شیطان کے بہکاؤ میں آ کر بہکنے سے آتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ اس سال ذرا تنگی ہے، اس سال چھوڑ ڈالیں گے، آئندہ سال کریں گے۔ بھائی اس سال ذرا تنگی ہے تو اللہ بھی قبول کرتے ہیں، لیکن تنگی کا کتنا تنگی ہے؟ میں گزشتہ وارم بھی آپ سے کہا، جس آدمی کے پاس 87 گرام سونا ہو یا نہیں 612 گرام چاندی ہو، نہیں تو 612 گرام چاندی کے بقدر پیسہ ہو، یا 612 گرام چاندی کے برابر تجارت کا مال دکان میں، میڈیکل میں، کاروبار میں یا گڑون میں، کہاں بھی اتنا پیسہ، اتنا بقدر تجارت کا مال ہے یا کیش پیسہ ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ خرچ سے پاک ہو، ضروریات اصلیہ سے فارغ ہو کر اتنا مال آپ کے پاس ہے، قربانی واجب ہے۔ اب اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لیں، ایک گھر میں ایک آدمی پر اتنا ہے تو اس پر قربانی واجب، ایک گھر میں 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، ان کے پاس اتنی استطاعت ہے تو 4 آدمیوں پر بھی، 3 آدمیوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ عورتوں کے پاس زیور ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، مردوں کے پاس تجارت کا مال ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے عمل کے وقت بھی شیطان بہکاتا ہے، بہکنا نہیں۔ آخری کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ قربانی دو، پیسہ خرچ کرو،
محنت کرو، سب کرو، لیکن دکھاوے اور ریاکاری کی بات ذہن میں لا کر پورے عمل پر پانی پھیر دیتا ہے کہ ہماری قربانی کے جانور کو ساری گلیوں میں پھرا کر شہرت دلائیں کہ فلاں اتنا بڑا جانور دے رہے ہیں، فلاں اتنے جانور دے رہے ہیں، خاندان میں شہرت پانے کے لیے، محلے میں شہرت پانے کے لیے۔ یہ کام اگر ریاکاری کے لیے ہو گیا، دکھاوے کے لیے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ بھائی تمہارا گوشت بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، تمہارے جانور کا خون بھی نہیں پہنچتا، تمہارے جانور کا کھال بھی نہیں پہنچتی ہے تو جانور کو ذبح کرتے وقت، قربانی دیتے وقت تمہارے دلوں کے اندر کیا جذبے تھے، کیا نیت تھی، کیسا تقویٰ تھا، وہ پہنچے گا۔ ابھی ہم اپنے جانوروں پر چھری نہیں پھیرے ہیں، اگر دکھاوے کا خیال، ریاکاری کا خیال یا کسی اور قسم کا شیطانی خیال ذہن میں ہے تو اسے ختم کریں، نیت کریں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور اسی ارادے سے جانور بھی خریدیں، اسی ارادے سے جانور پر قربانی کے جانور بھی قربانی کے جانور پر چھری پھیریں، اور اسی نیت سے قربانی کا گوشت بھی تقسیم کریں، قربانی کا گوشت بھی اسی نیت سے تقسیم کریں۔ یہ مالدار ہے اس لیے ان کو ذرا اچھا گوشت بھیجیں، یہ غریب ہے ان کو کیسا بھیجے تو بھی چلتا، یہ دکھاوا ہو جائے گا، یہ ریاکاری ہو جائے گی۔ برابر البتہ ایسا کرو، یہ اجازت ہو سکتی ہے، یہ غریب ہے اسے ذرا اچھا دیں گے، مالدار تو لے کر کھاتا رہتا ہے، اسے دیے نہیں تو بھی چلتا، اسے دیے نہیں تو بھی چلتا، یہ مسکین ہے، یہ غریب ہے، یہ ضرورت مند ہے، یہ حاجت مند ہے، ان کو اچھا گوشت دینا چاہیے اور زیادہ گوشت دینا چاہیے، یہ ارادے سے دو، ان سے ہمیں کچھ تعریف ملے گی، ان سے کچھ دنیا میں بدلہ ملے گا، وہ سب کچھ خیال نہیں، یہ ارادہ ہو کہ اس کی حاجت پوری ہو، اللہ کا حکم پورا ہو، اس ارادے سے قربانی کریں، انشاءاللہ ہماری قربانیاں اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہوں گی۔ مختصر کہ عرفے کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، اس عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسرا عشرہ ذی الحجہ میں سے ابھی 5 دن باقی ہیں، 5 راتیں باقی ہیں، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کو جاگ کر شب قدر لیلۃ القدر کا ثواب پانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان 5 دنوں میں سے کسی ایک دن میں روزہ رکھ کر 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب پانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ صدقہ کثرت سے کریں، اللہ کے ذکر اذکار میں لگے رہیں، اپنا وقت زیادہ لگائیں، قرآن شریف کم از کم 1 قرآن شریف مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ 10ویں ذی الحجہ میں قربانی کے لیے ہر مالدار صاحب استطاعت آدمی تیار ہو جائیں، اس میں کسی قسم کا ٹال مٹول نہ کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقرہ عید جو آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں پرسکون طریقے سے اس عید کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ماحول ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔